جو آ رہے ہیں وہ جلدی سے اندر آ جائیں کہ جس کے ہم منتظر تھے، جس کا ہم انتظار کر رہے تھے۔ بہت بڑا نام شاعر اہل بیت ذاکر محمد و آل محمد جناب شوکت رضا شوکت صاحب ممبر پر جلوہ افروز ہو رہے ہیں، اور ان کا مخصوص انداز یقیناً میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جو بھی حکمت ہوتی ہے اس میں کوئی نہ کوئی راز ہوتا ہے، تو جو تھوڑا سا وقفہ ہوا اس میں مومنین کو وقت مل گیا کہ وہ لنگر جو ہے وہ تناول فرما لیں، لہذا آپ حضرات لنگر کر کے آئے ہیں، تو لنگر کی بھی یہ صفت ہے کہ جب لنگر کر لیں تو پھر نیند بھی آتی ہے۔ ویسے سونا عبادت ہوتا ہے مگر وہ بستر رسول پہ ہو تب، لہذا آپ نے سونا نہیں بلکہ میں نے آپ کو کیا کہنا ہے، جناب شوکت رضا شوکت صاحب میں وہ صلاحیت ہے وہ مردے کو بھی زندہ کر سکتے ہیں، یہ میرا ایمان ہے۔ جن پہ آل محمد کا فضل ہوتا ہے نا، وہ ٹھوکر سے کم بے اذنی کہہ کے نا مومن ہو، دیکھیں آپ کہیں گے یہ شاہ صاحب باتیں کیسے کرنے لگے، دلیل کے طور پہ کہہ سکتا ہوں، اگر ان کے نوکر جنت تقسیم کر سکتے ہیں، جنت کا گھر یہاں بنا کے وہاں آپ کو دے سکتے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں آل محمد کے مدعا کی طاقت کیا ہوگی؟ لہذا میں آپ کے اور جناب شوکت رضا شوکت کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا، یہ اخلاق نقوی جب چھڑ جائے تو پھر چھڑ ہی جاتا ہے، لہذا میں آپ کو چھیڑنے لگا ہوں تاکہ شوکت رضا شوکت صاحب آپ تک اپنی معروضات اور محمد و آل محمد کا ذکر پہنچا سکے۔ نعرہ تکبیر! یہ لنگر کھا کے جو آپ نے جواب دیا یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بہت زیادہ حضرات آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! نعرہ حیدری! حسینیت! یزیدیت! یا سارت الحسین! یا سارت الحسین! یا امام المنتظر! یا امام المنتظر! برائے بلندی درجات مرشد قائد ملت جعفریہ احمد شاہ موسوی نجفی سرکار بلند تر صلوات! بسم اللہ مہربانی اجازت ہے؟ بسم اللہ بسم اللہ کریں، درود پڑھ دیں مل کے بلند آواز۔ بسم اللہ کریں، بسم اللہ کریں، بسم اللہ۔ یار یہ سپیکر والا کدھر ہے بھائی؟ یہ تھوڑا سا اور بہتر کر دے۔ ہلو، یہ تھوڑا مجھے آگے چاہیے۔ درود پڑھیں آپ مل کے بلند آواز سے۔ مہربانی، تیری بڑی مہربانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین، ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نعوذ علی مظہر العجب۔ تجید ہو عوناً لکا فی النوائب، کل ہم و غم سینجلی بعلی 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 صلوات۔ بادشاہ وقت کی تشریف آوری کی نیت سے درود مل کے بلند آواز۔
دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات پوری فرمائے، ضرور آمین کہو۔ اس عزت والے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے۔ امام حسین سرکار عزاداروں کی حفاظت فرمائے، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رہے، جہاں جہاں ذکر مظلوم ہو رہا ہے وہ مکان وہ مکین تا قیام قیامت آباد رہے۔ عالی مرتبت عزت مآب برادر معظم جناب استاد طاہر صاحب، ان کے دوستوں بھائیوں عزیزوں بچوں پردے داروں کی نوکری کائنات کی مالکن اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ عزت مآب مثل پدر بابا جان مرشد ارشد شیرازی صاحب اور ایک وہ ماتمی اس علاقے کا جو اس کاروان کا حصہ ہے، شہزادی سب کی نوکریاں قبول فرمائیں۔ میرے محترم ناظم میں ممبر بزرگ ہیں اور ایک عرصے سے یہ خدمت سر انجام دے رہے ہیں، مولا انہیں صحت کلی عطا فرمائے۔ منت کر رہا ہوں جو بندے بولتے ہو آمین کہنا میرے اللہ، امام حسین بادشاہ کے ذکر کا صدقہ میرے وطن کی خیر فرما، پاک آرمی کی حفاظت فرما، میرے دیس کو مشکلات سے محفوظ فرما، دہشت گردی کے واقعات سے عزاداروں کو محفوظ فرما۔ میرے مالک یہ جو ہاتھ بلند ہیں، جو ہاتھ بلند کر لیتے ہو ضرور کرو بیٹا، کچھ نہیں ہوتا، کرو ہاتھ اونچے۔ میرے اللہ یہ جو ہاتھ بلند ہیں سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالی واپس نہیں۔ منت کردہ پیاں دینے آلے ہوں، جیلم آلے ہوں، کاریاں آلے ہوں، جی ٹی روڈ آلے ہوں، بولے آجے میرے اللہ عزادار گھروں کی بیٹیوں کے نصیب اچھے فرما۔ پوری دنیا میں جتنے ماتمی بسم اللہ بے اولاد ہیں ان کی جھولیاں آباد فرما۔ میرے مالک کے ذکر کا واسطہ ہمیں اس لائق بنا کہ ہم نصرت مظلوم کے قافلے میں شریک ہو سکیں۔ درود پڑھ دیں مل کے بلند آواز سے۔ ہے اجازت نوکری شروع کر دی جائے؟ ایک دن کی بات نہیں ہے، ایک باری انکاری آرجو کر نہیں پائی، میں نہیں چاہیے تھا جدھر دل کرے کر لو، مگر ایک کو باری بار بار ان چھیڑنا نہیں، تو آڈی بڑی مہربانی۔ ایک عرصہ ہو گیا مجھے یہ مجلس پڑھتے ہوئے، بابا جی دیپ شاہ جی، اور بڑا حسن ہوتا تھا اس مجلس میں۔ بابا جی بتائیں گے، خود طاہر صاحب بتائیں گے، میرے محترم ناظم ممبر صاحب بتائیں گے کیا مسئلہ ہے، ایسی گھبرائی طبیعت ہیں آپ کی کیوں لگ رہی ہیں؟ گرمی کی وجہ سے ایسا موسم؟ ذاکروں نے کیا کیا؟ نہیں سانتے تو سنڑا ٹائم حکم کیتا سی۔ اچھا وہ ذاکر بھی ایسے گرمی تو آگے پیچھے ہو گیا نا، کوئی نہیں پریشانی دی لوڑ نہیں بیٹا، تُسی ایک قدم اگے آؤں دے ہو، نظر اللہ نے آدھے حسین ذرا ماحول بنے مجلس دا، ذرا ماحول بنے۔ اچھا مجمع نہیں جی تھوڑا جنہیں تُسی ہو نہیں لنگر تے بیٹھے نے، میں اتھوں ہو کے آیا لنگر کر کے آیا، ایک قدم تے اگے ہو، نظر اللہ نے آدھے حسین نے اس تو تے کی واسطہ دیاں تو سر پلیز آپ اتنی دور سے تشریف لے آئے ہیں تو نہیں تو اڈا موڈ چلو جی میں تو اڈا دل لے اتھے بیٹھے رہو، کوئی مسئلہ ہے، خیر ہے پتر تو میرے کو آ جا یا میں تیرے کو آ جا میرا بیٹا۔ بڑی مہربانی، بہت شکریہ۔ ہے اجازت نوکری شروع کریے؟ نہ گرمی پہلی باری ہوئی ہے، نہ یہ حبس پہلی باری ہویا ہے، نہ بارشاں پہلی باری ہویا نے، نہ کو ذاکر پہلی باری کسی مجلس سے جو مس ہویا ہے۔ حشاش بشاش ہو جاؤ تے ذکر حسینوں میں سنو جی میں سنی دا ہے، جی میں تو انجاچ ہے، جی میں تو اڈے تے کرم ہے، جی میں علی بادشاہ دے پتران تو اڈے تے موران لائیاں نے شاباش مولا اس طرح دینی یار سوائے غم حسین دے۔ چلو تفسیر تمہارے کیا کہنے، شبیر تمہارے کیا کہنے۔ بسم اللہ، ٹھیک ہے بیٹا رکھ دو، ٹھیک اچھا ٹھیک ہے، دیکھ لیا میں نے منتظر صاحب کو، وہ تشریف لے آئے ہیں۔ لالا جی تھے توپے تسی ہونے تو پھر اٹھ پڑنا، ہونے اپنی جگہ ٹھیک کر لو، نہیں میں پتہ ہے نا تسی اتھے بیٹھے ہو پھر اتھے بیٹھے ہو،
تیسری جگہ تو یہ پسند کیتی ہے تسی توڑا دل کرے میں اتھے آ جانا تسی اتھے آ جاؤ ٹھیک ہے اب بڑی مہربانی جی حکم کرو بالکل تسلی رکھو جنہ میرا دل کرے گا میں پڑھاں گا تو اے سنن گے گل ہی کو نہیں یہ آئی کرو مہلے سننے اور کی کرنا ہے امام حسین دی قسم میں مہلے سندا ہی ہوئے یہ دے اندر علی ہوئے غازی دی قسم یہ چودرا شدرا کٹو بار او یار یہ کی اتائی پونا ہے بار بار کیوں ان کھول دیو کیوں بند کر دیو اتھے راہ بند کرو یار قرآن دا واسطہ مہلے سے رہن دیو بڑی مہربانی شاباش آجو 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 بسم اللہ آجو کوئی مسئلہ نہیں اور آگے آؤ بیٹا اور آگے آؤ غازی استادین سدا سکھی رہو سدا سلامت رہو تفسیر تمہارے کیا کہنے شبیر تمہارے کیا کہنے گرمی سردی بارش بادل لمحات ادب سے بیت گئے ہائے 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 تو کیا گرمی ہے میں مہلے سے تو شروع کر دیتی سبحان اللہ تو آڈے بولن دے سبحان اللہ شاہ تیرے ہاتھ دی خیر ہوئے جی جی جیو جی سلام ہی نے او آخری ماتمی دا شکریہ تفسیر تمہارے کیا کہنے شبیر تمہارے کیا کہنے تفسیر تمہارے کیا کہنے شبیر تمہارے کیا کہنے گرمی سردی بارش بادل گرمی جلدی کر فیصلہ کر کتھے میں نہیں جلدی جلدی مہربانی کر گرمی سردی بادل بارش لمحات ادب سے بیت گئے یہ سخت ارادے موسم کے کب روک سکے ہیں ماتمی کو ہوئے 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 ایمی خام خواہ کے بندے تھکے نہیں بول دینے ہاتھ اچھا 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 ہائے دری ایدہ نا مہلے سے ایدہ نا دین آئے ایدہ نا جیلہ میں یار اللہ اکبر دیپ شاہ بولی یار میرے نال جاتے یار تو انہوں مہلے سنن دی میں کو پہلی باری آیا اس مہلے سے ہٹالی ساری زندگی پڑے گا یار میں میرے واسطے نا چپندہ ہی نہ کونی شبیر تمہارے کیا کہنے تفسیر تمہارے کیا کہنے گرمی سردی بارش تھوڑا سا ہاتھ کھولتے ہیں 1-2 منٹ کے لیے میری عزت کے لیے برا نہ لگے تو ہاں شاباش گرمی سردی بارش بادل لمحات ادب سے بیت گئے یہ سخت ارادے موسم کے کب روک سکے ہیں ماتمی کو جا اعلان کر شوکت کہہ رہے ہر فصل کا موسم ہار گیا شبیر کے نوکر جیت صدقے بابا یہ میرا مرشد علی حق علی حق پچھلے جڑے علی نو حق مندے ہو ہاتھ چاہو جنہاں نو علی حق لگدا بندے دو میں ہاتھ اچھے اچھے حیدری حیدری غازی استادینی اے زبان سلامت رہے اے نا ہتھاں دی خیر ہوئے ایدہ نا دین ہے ایدہ نا جیلہ میں اللہ اکبر اے نہیں گالے بابا میری مجال ہے اللہ جوان ماتمی ہے اے بادشاہ دے پندے تے ہاتھی میرا بالکل ارادے سے نہیں سی ربائی اوکھی سی میں اپنے آپ پہ سوچے سی میں 6 سفر پڑھنی بادشاہاں کو یہ لمتے اتھے پڑھاں گا چل جے نعرہ لا دیتا ہی 6 سفر نو مولا ہور دیں گے مزاج مظلوم کے مطابق ستم کے بادل بدل چکے ہیں آئے ہائے ہائے ہے کوئی جو بادل بدل کی داد دے ہے کوئی جنہیں شعر سننا آتا ہو مرضی ہے تو آڑی تو سارے جوان پتر پیچھے بہ گئے میں نے ارمان بڑا لگا ہے ناراض نہ ہونا میں لاہوروں آ گیا تو اس دری تو نہیں آ سکے مزاج مظلوم کے مطابق ستم کے بادل بدل چکے ہیں عصائے موسیٰ کے خوف سے ہی وہ مکر کے سانپ جل چکے ہیں یہ میری داد ہے یہ میری داد ہے یہ ادیب شاہ میری داد ہے ہر بندہ نہیں اس گل تے داد دے سکتا قرآن سو ہر بندے دے واسطے یہ کھیڑ ہی نہیں مزاج مظلوم کے مطابق ستم کے بادل بدل چکے ہیں عصائے موسیٰ کے خوف سے ہی وہ مکر کے سانپ جل چکے ہیں جلی بچانے نبی بچانے علی بچانے کا عزم لے کر یزیدیت کو یہ سچ بتا دو حسین گھر سے نکل چکے
جی میرا مرشد جی آخری ماتمی دا ہاتھ اچھا 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 حیدری بسم اللہ تواڈے نعرے دی قسم میں تواڈی خوشامد کراں سائی آخریوں میں نعرے ہی انجل آیا جے دل بن گیا چار مصرے اور پڑھا بزم انوار میں یوں رہنا کہاں آتا ہے اس طرح سب کو ولی کہنا کہاں آتا ہے آئے ہائے 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 آئے ہاتھ اچھا علی حق علی پورا شہر بولے پورا پنڈال بولے حق علی حیدری نجات کے لیے آؤ جب ہے ایک کام کرو واجب نہیں بابا آؤ جب کیا ہے آؤ جب میرا بیٹا سپرلیٹو ڈگری ہے عربی گرامر کی روح سے آخری منزل کا نام ہے آؤ جب واجب سے بھی اوپر ہے اور یاد رکھنا تم نے کہا کیا کہنے تو میں کہہ رہا ہوں قرآن میں حدیث میں تاریخ میں شریعت میں فقہ کی زبان میں ساری سپرلیٹو ڈگریاں ابو طالب کے بچوں کے لیے آئی آئے ہائے 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 اللہ اکبر اللہ اکبر حیدری پتران دے شاہروں نے حیدری دیپشاہ جی تو انہوں جشن یاد ہوئے گا انچولی اللہ 18 ذی الحج اللہ لو میں اتھے ایک جملہ کیا سی مجمع تو انہوں یاد ہوئے گا داد تو انہوں یاد ہوئے گی میرے منہ تے آگئے یہ اجازت دیو تے میں آکھی جاؤں بادشاہ انچولی کراچی 18 ذی الحج تُسی اس پنڈال نو کو 20-25 نال دربان دیو ایڈا وڈا بار گائے سڑکاں بند تھن توڑا پتر پڑھدا پیا سی تے ایک گل میرے منہ تو سپرلیٹو تے نکل گئی اے بندے بولے نے سامنے بزرگاں نعرہ لایا ہے میرا دل کر گیا ہے صاحب کمال کو عربی میں کامل کہتے ہیں جہاں کامل ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو وہاں سے اکمل شروع ہوتا ہے 30 پارے ہیں قرآن کے 114 صورتیں ہیں قرآن میں 6666 آیتیں ہیں قرآن میں جگہ جگہ کامل کمال کامل کمال کامل کمال ملے گا ادھر محمد علی کے سر پہ دستار باندھ رہا تھا ادھر اللہ کہہ رہا تھا الیوم اکمل آئے شاباش حیدر غدیر بنا دیو غدیر بنا دیو حیدری تو انہوں ماشاءاللہ تو آٹھے سننے دے کیا کہنے نبی علی کے سر پہ دستار باندھ رہے تھے جہاں کام پورا ہو جائے نا بابا جی اسے عرب تمام کہتے ہیں تو اسی عرب ممالک بھی گئے ہو تمام یار یہ کو مکو نہیں کر دیں دے کوئی راب مہربانی نہیں کر دیں دے اے استاد طاہر نو کوئی تھی کرسی پا لوے انہیں سننا تے ہوندہ نہیں اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ صدقے 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 حیدری مہربانی بزرگو پتران دے شاہروں میں لالا جی یہ تھی لالا ادھا ہاتھ نہ پی یہ تھی مہربانی کر صدقے صدقے ذرا چٹی داڑھی ویکھو نہ دی بزرگ نے سامنے اللہ اکبر کی دادے کی معیارے کی نعرے کی بزرگی ہے یہ بھی حیدر کی مہربانی ہے کیا بڑھاپا ہے کیا جوانی آئے
ہاں ہاں صدقے جی میں پہ ملنگا حسین استا دیری بڑی مہربانی بڑی مہربانی بڑی مہربانی، سدا سلامت رہو۔ عربی میں جب کام پورا ہو جائے تو کہتے ہیں تمام، جہاں تمام ہاتھ باندھے وہاں سے اتمم شروع ہوتا ہے۔ پڑھ آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سپرلیٹیو ڈگریاں بنی آل محمد کے لیے ہیں۔ دینے والوں، کھاریاں والوں، جیلم والوں، جی ٹی روڈ والوں، امام حسین سرکار کے دیے ہوئے رزق کی قسم ہے، آج 13 محرم ہڈالی تینے سے لے کے قبر کی رات تک شوکت اس بندے کا مقروض رہے گا جسے میرا بیٹا بات سمجھ آ گئی اور وہ بول پڑا۔ صاحب فضیلت کو عربی میں فاضل کہتے ہیں۔ اٹھا سہائے ستہ، اٹھا حدیث کی کتابیں، تجھے جگہ جگہ فاضل فضیلت فاضل فضیلت فاضل فضیلت ملے گا۔ علی عمر کے ٹکڑے کر کے آ رہا تھا، محمد کہہ رہا تھا ضربت علی یوم الخندق۔ او بیٹا، او پترا، تیری بڑی مہربانی، تھوڑی دیر پڑھن دے، جا ووک جا جا، تیری بڑی مہربانی۔ ایدہ ہاتھ ناپ کے بٹھاؤ کسی طرح۔ او بیٹا ٹھیک کر کے بیٹھ جا، پنجابی چ بیٹھ جا، ٹھیک گل سمجھ آ رہی ہے؟ علی عمر کے ٹکڑے کر کے آ رہا تھا۔ سبحان اللہ، یہ میری مدد کریں تو ایک لفظ آکھاں، علی کی زندگی کی پہلی اور آخری جنگ ہے جو علی نے پیدل لڑی ہے۔ کی کریے جڑا بندہ کتاب پڑھ دیا وہ کتھے مرے؟ تسی چپ کر جاندے ہو، نویں گل کریے تسی باہر جا کے اندے اگے تو نہیں سنی، جے سننی ہے تو میں نے کیوں بلائے؟ میں جو مسکین کتاباں پڑھ پڑھ کے بڑھڑا ہو گیا، چٹی داڑھی ہو گئی میری، اتھے بیٹھ، ٹھیک ہے اگلے سال جلدی آئی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ گل سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ہاں، یہ واحد جنگ ہے جو علی نے پیدل لڑی ہے، اور اس جنگ کا جو کرائٹیریا ہے وہ یہ ہے کہ خیمہ رسالت کے باہر آ کے نیزہ نصب کر دیا عمر ابن عبد ود نے۔ بابا جی یہ پہلی جنگ ہے جس میں نبی نے سلمان سے مشورہ کیا۔ ہوں یہ تو میں نے کو نہیں پتا بھئی اے بندے کتنا بولن، پر اے میں نے پتا ہے میں توڑے اتھوں دعا نکل دیئے۔ ہاں، معصوم کا مشیر بھی معصوم ہوتا ہے۔ میں نہیں پتا بھی کون اپڑیا تھے کون نہ اپڑیا۔ آپ کی کیا بات ہے؟ آپ کی کیا بات ہے؟ اللہ کرے یہ معیار قائم رہے۔ پہلی جنگ ہے یہ تاریخ میں جس نے سلمان سے مشورہ کیا ہے رسول نے کہ سلمان کیا کریں، دشمنوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ ٹھیک ہو بیٹا؟ میں بھی ٹھیک ہوں۔ دشمنوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، دوستوں کی تعداد بہت کم ہے، سلمان کیا کریں؟ سلمان کیا کریں؟ علی دیاں پتروں دا واسطہ ہی وہ بندہ ضرور بولے گا آخری بزرگاں تک جن میری گال پڑ جائے۔ سلمان نے کہا جی یہاں کا تو نہیں پتا، ہمارے یہاں فارس میں رواج ہے جب دشمنوں کی تعداد زیادہ ہو، دوستوں کی تعداد کم ہو اور پتہ بھی نہ لگ رہا ہو دوستوں میں دشمن کون ہے۔ جی میں حسین استان دینی، حسین میرے پتران دی، خیر ہوئے ہو میرے پتران دی، او مل پائے گئے اس گرمی چاند دا، قرآن دی قسم ہے بابا، مل پائے گیا سفر کرن دا اور پتہ بھی نہ لگ رہا ہو دوستوں میں دشمن کون ہے۔ تو پھر ہم اپنے اور دشمنوں کے درمیان ایک خندق کھود دیتے ہیں، پھر ہم اپنے اور دشمنوں کے درمیان ایک خندق کھود دیتے ہیں۔ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کوئی ادھر سے ادھر آئے تو پتہ چل، بہت مہربانی، شالہ ہاتھ اچھا ہی رہے، کوئی ادھر سے ادھر آئے تو پتہ چلتا ہے، کوئی ادھر سے ادھر جائے تو پتہ چلتا ہے۔ نبی نے کہا چلو پھر سارے خندق کھودو، خندق کھودنا شروع کر دی بڑے بڑے جلیل القدر لوگوں نے۔ سلمان کے ہاتھ میں بھی کدال آ گئی، اس نے 2-3 کدال زمین پہ ماری۔ عربوں میں یہ قانون تھا کہ جب کوئی مشکل کام کرتے تھے، آج بھی قانون ہے، تو شیر
شروع کر دیتے ہیں، بیت بازی کا مقابلہ شروع کر دیتے ہیں، میں ٹائم کا پتہ بھی نہ لگے، مقابلے کی فضا بھی بن جائے، کام بھی ہو جائے۔ اب انہوں نے آپس میں شعر کہنے شروع کر دیے۔ سلمان نے زندگی میں پہلی بار سر چاہا، سلمان نے زندگی میں پہلی بار یہ منظر دیکھا تھا، وہ حیران ہو گیا، اوئے ایک ہی ہو گیا، ادھر سے شعر، ادھر سے شعر، ادھر سے شعر، ادھر سے شعر، ادھر سے شعر۔ اس نے ایسے کدال رکھ کے دیکھنا شروع کیا، پتہ نہیں کس نے کہا میں ذرا ان پڑھ آدمی ہوں، غریب گھر کا بندہ ہوں، مجھ سے پوچھنا بھی نہیں، مجھے نام آتا بھی نہیں۔ کسی نے کہا سلمان ہم عربی ہیں، تو اجمی ہے، اور ہم آج ویسے ہی موڈ میں ہیں، تجھے کیا پتہ شاعری کیا ہوتی ہے، تجھے کیا پتہ شاعری کیا ہوتی ہے، چل شابش کدال سے زمین کھود، چل شابش کدال سے زمین کھود۔ اس نے کدال زمین پہ رکھ کے آسمان کی طرف دیکھے گا، میرے اللہ تو جانتا ہے میں کیا کیا چھوڑ کے بطول کے دروازے پہ جھاڑو دینے۔ ہائے ہائے، شیعہ دا ہاتھ ضرور اٹھے، شیعہ دا ہاتھ ضرور اٹھے، سنی بھائی دی مہربانی، ہائے دری۔ اس نے کہا میرے اللہ تو جانتا ہے نا میں کیا کیا چھوڑ کے بطول کے دروازے پہ جھاڑو دینے آیا ہوں، اگر میرا جھاڑو دینا پسند ہے مجھے شعر کہنے کی صلاحیت عطا فرما، مجھے شعر کہنے کی صلاحیت، بابا جی مجھے شعر کہنے کی صلاحیت عطا فرما۔ فرما سلمان کے منہ پہ تھا، بطول کے نوکر نے فی البدی شعر کہنا شروع کر دیا، 1 شعر 2 شعر 10 شعر 20 شعر 30 شعر 300 شعر فی البدی کہا سلمان نے۔ انہوں ٹولیاں بڑیاں پیا سن، 5 بندے اتھے کھڑے نے، 5 اتھے کھڑے نے، 5 اتھے کھڑے نے، 5 اتھے کھڑے نے، ہن اتھے رولا پہ گیا، میں جڑے پاسے سلمان ٹر گیا وہ پاسا جت جائے گا اور ٹولی جت جائے گی۔ ہن عربہ نے اپنے مزاج نال نہ سلمان نو رلانا شروع کیتا، اس ٹولی نے کہا سلمان و منا، سلمان ہمارا ہے، اس ٹولی نے کہا سلمان و منا، سلمان ہمارا ہے، اس ٹولی نے کہا سلمان و منا، سلمان ہمارا ہے۔ آواز سنی محمد نے فرمایا خبردار، تم کمی اس قابل ہی نہیں کہ سلمان سے رشتے بناؤ، السلمان و منا حلال با۔ ہائے 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 ہائے، اڈالی وسدہ روے، دینا وسدہ روے، سلام ہے اس بنڈال نو، چنگیاں ماما دے پتر بولو ہائے دری۔ تسی جیو میں نوکر ہاں بابا، میں نوکر ہاں بابا، پتر جو ہوں توڑا، میری مجال ہے۔ نبی نے کہا تم اس قابل ہی نہیں کہ سلمان سے رشتے جوڑو، السلمان و من حل البیت۔ سلام ہے بزرگو، پتران دے شاہروں نے، پڑھا لکھا بندہ تو میری کمزوری ہے، قرآن دی قسم ہے، ایسی کمال داد آئیے، کمال مسکراہٹ آئیے، انج ہاتھ چاند تو بھی زیادہ لطف آیا۔ السلمان و من حل البیت، سلمان ہم میں سے، خندق میں کہا، وہ میں بات کر رہا تھا کہ علی پہلی بار اس جنگ میں پیدل گیا ہے، بس ہن علامہ حضرت سنجیدی صاحب دا جملہ ہے تے میں انہاں دے جملہ انہاں دے رنگ چ پڑھوں ہاں، جے تین اپڑ جائے تے واسطے علی دے پتران دا بولی نہیں تے انی ذات جنی میں لے چکا ہے بڑی ہے۔ حاجی صاحب نے کہا تھا کسی تنگ دل نے کہیں سے تنگ کھول دی، ہوئی لنگ رہی ہے قرآن دی قسم ہے، جہاں ہن نہیں بولے آنا 4-5 روٹیاں اس گرمی چ بھی وہ کھا گیا، غازی دی قسم ہے، ہاتھ نہیں لایا جا رہا، 2 نوالے تو اتنے کھادا نہیں جا رہا، تو میں چاہمیں ایڈی پلیٹ کھا گیا ایک بندہ قرآن ساں، اللہ اکبر۔ ہاں صدقے، بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ کسی تنگ دل نے کہیں سے تنگ کھود دی، اتنی تنگ کھود دی، عامر ابن عبد ود، یہ ود نہیں ہے، اکثر ذاکر اسے ود پڑھ دیتے ہیں، عامر ابن عبد ود گھوڑے سمیت لشکر رسالت پہ آ گیا، دروازے رسول کے باہر اس نے نیزہ نصب کیا، اس نے کہا محمد بھیج کسی کو، تمہارے ہاں قانون ہے کفر کے ساتھ لڑتے ہوئے جو مار دے وہ غازی، جو مارا جائے وہ شہید، بھیج کسی کو یا غازی بنے یا شہید۔ کائنات انسانیت نے پہلی بار محمد کو جلال میں دیکھا، اونچی آواز میں نبی نے کہا من لحاظ القلب، کون ہے جو اس کتے کی زبان بند، من لحاظ القلب، اس کتے کے لیے کون ہے، اس کتے کے لیے کون ہے؟ مورخ کہتا قام علی ابن ابی طالب، علی کھڑے ہوئے، نبی نے کہا اجلس یا علی، یا علی بیٹھ جا، علی بیٹھ گیا،
پھر نبی نے کہا من لہذا الکلب، اس کتے کے لیے کون ہے؟ ثم قام علی، پھر علی اٹھے، پھر کہا اجلس یا علی، یا علی بیٹھ جا، پھر کہا من لہذا الکلب، اس کتے کے لیے کون ہے؟ پھر اٹھا علی، علی نے ہاتھ باندھے، ہاتھ باندھ کے کہا کوئی اٹھتا نہیں، مجھے جانے نہیں دیتے، وہ دروازے پہ کھڑا ہے۔ فرمایا یا علی میں بھی جانتا ہوں تو جائے گا، تو بھی جانتا ہے تو جائے گا، میں بار بار کہہ اس لیے رہا ہوں، میں لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں، میرے پاس ایسے ایسے لوگ بھی ہیں جو کتے کے مقابلے میں بھی جڑے نہیں ہو پڑے یا علی کرو، موج کرو، شاباش، سلامت رہو۔ اٹھایا علی کو، سینے سے لگایا، علی کا منہ چوما، چوم کے فرماتے یا علی جانا تو تو نے ہے، ایک مہربانی کر، اپنی ابا مجھے دے، میری ابا تو لے، اپنی کبا مجھے دے، میری کبا تو لے، اپنا امامہ مجھے دے، میرا امامہ تو لے، اپنی نالین مجھے دے، میری نالین تو لے، تو محمد بن، میں علی بنتا ہوں۔ تو فرماتے یا علی تو محمد بن، گوار یا جے میں نے کم از کم 3 منٹ ہو گئے، ایک کو جملے نو کھول دیا، تو محمد بن جی حکم دیو جی، میں درود پڑھو مل کے بلند آواز۔ 19 سفر کی مجلس اعزا کہاں ہیں جی؟ محشر میں چین ہوگا، ملے کی جنت پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا، کریں گے اس سے نبی محبت جس کے دل میں حسین ہوگا۔ نعرہ حیدری! 19 سفر تک جیے تو دھنیالہ یہی فرما رہے نا، انشاءاللہ ٹائم کا نہیں مجھے پتا، میرا خیال انہوں نے الفت عباس سے کو ٹائم بنا لیا ہوگا، 2 بجے دن دھنیالہ 19 سفر، تب تک زندگی نے وفا کی تو ضرور حاضر ہوں گے۔ اب علی کو بھیجا نبی نے، اور بھیجتے ہوئے اعلان فرمایا برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، کل کا کل ایمان کل کے کل کفر کے مقابلے میں جا، کل کا کل ایمان کل کے کل کفر کے مقابلے میں جا رہے۔ جتوں بابا جی میں مڑ گیا سا اسے جملے تے میں آ گیا، یہ وہ جگہ ہے جہاں علی پیدل نکلیں۔ آمن اپنے عبد وقت گھوڑے پہ تھا، علی نے اسے کہا نیچے اتر، کیا کر؟ نیچے اتر، جنگ لڑنی ہے۔ اس نے کہا کمال ہے، عربوں میں جنگ ہوتی گھوڑے پہ ہے، پیدل کیوں؟ علی نے کہا تو نے محمد کا اعلان نہیں سنا؟ نبی نے مجھے بھیجتے ہوئے اعلان کیا ہے کل کا کل ایمان کل کے کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے، نیچے اتر، میں ایمان اور کفر کی لڑائی میں جانوروں کو شریک نہیں کرنا۔ ہوئے 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 ہوئے، یہ ہے میری مرضی کی داد، حسین کی قسم ہے، یہ ہے میری مرضی کی داد۔ اور جی وہی آ رہے چٹیاں داڑیاں تے ہاتھ اچھے، سلام ہے نا بزرگانوں میرا ہے، نمازی متھے سلامت ران یار، جے دے اندر وسط ہے علی انو علی دی قسم ہے، حیدری! تواڈے سنن دے کیا کہنے، تواڈے بولن دے کیا کہنے بادشاہ، اللہ اکبر۔ میں سپرلیٹو ڈگری سمجھا رہا تھا، بات کرتے کرتے آگے نکل گئی، عمر کے ٹکڑے کیے، ٹکڑے کر کے علی واپس آیا، نبی نے اعلان کیا ضربت علی یوم الخندق افضل، افضل، میں اتھے ہی کھلوتا ہوں، سپرلیٹو ڈگریاں بنی ابو طالب کے بچوں، جاؤ اعلان کر دو کہ شوکت استاد طاہر کے ہاں 13 محرم کو بانی مجلس کی حیثیت سے مرشد ارشد شیرازی کی موجودگی میں ممبر پہ اعلان کر گیا، اس بندے کو ڈھنگ ہی نہیں مجلس سننے کا جو چپ کر گیا۔ صاحب شرافت کو عربی میں شریف کہتے ہیں، جہاں شریف ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جائے وہاں سے اشرف شروع ہوتا ہے، جہاں جیلم سے پھرنا شروع کر دے۔ اللہ کے اس جہان میں جتنے پیر گزرے ہیں سب کے شہر شریف ہیں، اوچ شریف ہے، اوچ شریف ہے، بہاولپور شریف ہے، گولڑا شریف ہے، بغداد شریف ہے، نجف اشرف ہے۔ ہائے 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 ہائے، ہن ارمان تے لگنا ہے نا یار، ایک بندہ محنت کرے تو دے نال بولے نہیں یار، ان تکلیف تے ہونی ہے نا۔ اس پاسے نعرہ منا ہے، اس سائٹ تے نہیں بابے ہونا تے نجات کے لیے آؤ جب ہے ایک کام کرو، تینوں وہ جب سمجھا دیا میرا آدھا گھنٹہ لگ گیا نہیں انجو ہے نا، تو پھر بھی تو منہ نال نہیں بولیا، سیر انج کی تھی
ہیں چٹانگ دی زبان سی تو 3 کلو دا سیر ہے نجات کے لیے آؤ جب ہے نجات کے لیے آؤ جب ہے ایک کام کرو گھروں میں ذکر ولایت کا انتظام کرو میری محنت ہو گئی بھئی میں نے قیمت مل گئی ہے قیمت مل گئی ہے اے چٹیاں داڑیاں سلامت ران یار قرآن دی قسمیں مول پہ گیا اے بزرگاں تو لے کے آخری ماتمی تک سلام ہی میرا نجات کے لیے آؤ جب ہے ایک کام کرو نجات کے لیے آؤ جب ہے ایک کام کرو نجات کے لیے آؤ جب ہے میں اشرج بابا جی نماز دے موضوع تے نا ایک سلام پڑھے ایک منقبت پڑھیے کسے ماتمی میں نواندے آنکھے جی وہ اشرے علی میں آنکھے 6 سفر نو پڑھاں گا یا تساں کرانا ہے وعدہ میں اپنا پورا کراں گا نجات کے لیے آؤ جب ہے ایک کام کرو گھروں میں ذکر ولایت کا انتظام کرو نجات کے لیے آؤ جب ہے ایک کام کرو مرضی ہے تیری یار میں 50 منٹ پڑھ بیٹھا تو مجھے جگہ پہ لبنا ہے بہ جانا میرا مصرع ضائع ہو رہا ہے نجات کے لیے آؤ جب ہے ایک کام کرو گھروں میں ذکر میرا خون نہ کر گھروں میں ذکر ولایت کا انتظام کرو نہ الجھنے نہ عداوت سوال اور نہ جواب یزید خود ہی مرے گا حسین عام کرو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سارے یا حسین ہے بندگی کے دیس میں سب سے بڑا حسین سر جا قرآن سو میں سفر کر کے آیا میں کو سفر کرنا ہے میں اپنا چلنا 45 منٹ میں آکھے سی اور میں پڑھ چکی ہوں تیری اس ربائی تو تیرے سنارے تو میرا دل کر گیا ہے بندگی کے دیس میں سب سے بڑا حسین کرتا رہا ہے اس کے لیے کیا سے کیا حسین لبیک لوگ کہتے ہیں پروردگار کو پروردگار کہتا ہے لبیک لبیک سارے لبیک یا حسین لبیک یا حسین سلام ہے آپ کو کمال ہے بادشاہ گواہ گھڑی روک دی بھئی ہے تو اس آنکھیں کمال ہے تو پھر اجازت ہے 4 میں سے اور پڑھا حسین دی قسم میں دل پہ کردہ پڑھا اے پتر بولی اے سائٹ بولی اتنی زیادہ ہے نا میرا دل کر گیا انبیاء رسل ولی نور کی اس جلوت میں انبیاء رسل ولی نور کی اس جلوت میں عصر میشر نظر آئے گا زبردست حسین کیوں بیٹا تو کیوں نہیں بولا تجھے کس لفظ کا معنی نہیں گاتا تو مجھ سے معنی پوچھ بیٹا میں تیرے پڑھانے کے لیے تو میں آئے ہوں میرے پاس شیعہ سکول نہیں ہے شیعہ کالج نہیں ہے شیعہ اکیڈمی نہیں ہے شیعہ اور کوئی جگہ نہیں ہے تجھے پڑھانے کے لیے یہی مجلس ہے یہی اکیڈمی ہے یہی سکول ہے یہی کالج ہے یہی یونیورسٹی ہے تو مجھ سے حسین سن کے جا گراؤنڈ میں جا دوستوں کو حسین سنا کھیلتے کھیلتے حسین سنا جاب فیلوز کو جاب پہ حسین سنا کرکٹ فیلوز کو کرکٹ کھیلتے ہوئے حسین سنا ٹیچر کو لیکچرر کو 2-4 بار سنانے کی دیر ہے حسین سچ ہے اندر چلا جاتا ہے ہائے 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 آخری ماتمی دا ہاتھ اچھا حیدری اللہ اکبر اللہ اکبر تواڈیاں نسلاں جیون تواڈے پتر جیون غازی تو انہوں اس طرح دین انبیاء رسل ولی نور کی اس محفل میں انبیاء رسل ولی نور کی اس محفل میں عصر میشر نظر آئے گا زبردست حسین انبیاء نور ولی رسل کی اس محفل میں عصر میشر نظر آئے گا پترہ ساری زندگی جیلم حسین دیاں ذاکران تے نوکران دی خدمت کی تیو غازی تے نوستان دین لے میں اس پیار دے صدقے چوتھا مصرع تین سنا ہوا عصر میشر نظر آئے گا زبردست حسین بابا جی پتر بن کے گلاٹ کرا میرے حل ویکھنا ہی نہیں ان حل ویک کے میں نو بندہ دسو جڑا نہیں بولیا میں وہ کو شکر رکھوں انبیاء نور ولی رسل کی اس محفل میں عصر میشر نظر آئے گا زبردست حسین تاج نہ تخت نہ شاہی نہ حکومت لیکن ہر عزا خانے پہ لکھا ہے کہ شاست حسین
ना 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 जिन्हें जुबाना दी मलकीयत हुसैन दे नाए उन्हां दे हाथ उच्चे हैदरी हजारों साल जी सदा आहा और आएंगे भी यूं बुजुर्गों आपने कहा आएगा आएंगे भी अली यूं कि नकीरैन सवाल करेंगे और अली वाला कहेगा क्या बात है, अरे क्या बात है, क्या पूछते हो, मसला क्या है। कली की मिसल हूँ बादे विला में खिलने आया हूँ, सुना था कब्र में हसनैन के बाबा भी आते हैं, ज़माना छोड़ के सारा अली से मिलने। सदके जावा सदके जावा सदके जावा। तुसी जीवो क्या कहने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीउल्लाह। मिंबर दे खिलाफ हाथी मैं जदों बाबे जात शाह जी किबला दे नाल गया ना, बाबे जात शाह अली सरकार सरगोदे वाले बड़ी कमाल शख्सियत सन, बड़ा कमाल आला मकाम नवर अल्लाह मरकद, बड़े मलंग ते बड़े दरवेश सैयद सन। जदों मैं उन्होंने नजफ गया ना तो मैं उन्होंने आख्या, मैं क्या सरारे विलायत चों कोई गल तो मैंने दसो। आखन लगे शौकत यह जड़ा मेंबरां ते आख्या जाता है ना भी अली मोमिन की कब्र में आएंगे, आएंगे ज़रूर, मोमिन तो देखेगा देखेगा, अली भी मोमिन की ज़ियारत करने आ। अल्लाहु अकबर। अजीज़ मोहतरम जनाब मलिक मुंतज़िर साहब मौला और इज़्ज़तें दे, सलामत रहें, सदा आबाद रहें। 13 मुहर्रम है आज, तीसरा दिन है अली की बेटी को चादर और अब्बास के बगैर। बहुत बड़ा नहीं हो बंदा जिन्हें हाई नहीं की थी। अगों कोई ना आवे यार, मैं नाराज़ हो जाऊँगा भाई, ये हाथ ना पे बिठाओ, यह जड़ा बंदा आ रहा है रोक दो, इतने रुक जा मेरा पुत्र, तेरी बड़ी मेहरबानी। अगों ना को आवे भाई बंदा फजैल तुम जिमें दिल करे आते रहे, मैं तुम कुछ नहीं आख्या 6 या 7 मिनट मैं मसहब पढ़ना, बंदा क्रॉस करके अगा ना आवे। मैं आख्या 3 दिन हो गए हैं अली की बेटी को चादर और अब्बास के बगैर सफ़र करते। मैं कह देना फिर तुस आखना 6 सफ़र में मैनू आखना पुत्रा जेलम ते बंदे दीने दे बंदे आते ने, अपने पुत्र नू आग सख्त ना पड़े खरे। मुकद्दर अली की बेटी का चादर के भी टुकड़े हो गए अब्बास के। ओए होए होए हो, ना चादर पूरी रही ना अब्बास पूरा। अल्लाहु अकबर। आए दोवें चीज़ां बड़ी इंज प्यारियां ऐ जिक्र मजलूम जे, ये मैं सिर ते रखी खलोता। पूरे 42 अशरे में पढ़ चुका, 65 मुल्कों में पढ़ चुका। मैंने इमाम हुसैन दे पुत्रां दे दिते रिज़्क दी कसम है, इंज प्यारी ये 6 दोवें चीज़ां कि करबला से शाम तक मुख्तलिफ बैन मिलते हैं। किसी बीवी ने कहा वाह अकबरा, किसी ने कहा वाह हुसैना, किसी ने कहा वाह कासिमा, किसी ने कहा वाह मदीना। 1600 मील में अली की बेटी कहती रही वाह हिजाब। हाय 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 कर काम आ जाएगी, गरीब बन के आया कर। मजलिस हुसैन जो मुसैब शुरू हो गए हथ मार सीने ते, एक बारी सारे हाय करो हाय करो। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। इन अखा नाल पढ़िया, मैं सुनिया नहीं। मैं 271 सरदार अली इमरान साहब के नाल 271 दी मां बाड़ी सा, तो मैं अपने अखा नाल एक इंडियन राइटर का एक सैयदादे का मकाला पढ़िया। सादे के आले मोहम्मद के घर मजलिस हो रही थी और कोई जाकिर आराम से बैठा रो रहा पढ़ रहा था और कोई मोमिन आराम से रो रहा था, आंसू नहीं आ रहे थे, ऐसे आहिस्ता आहिस्ता, और जाकिर अकबर पढ़ रहा था। मजलिस तमाम हुई, सादिक मौला अमामा उतार के रोते उसके पास चले गए। उसकी आंखों में आंखें डाल के फरमाते तेरा 18 साल का बेटा मर जाए तो ऐसे रोएगा? उसने कहा नहीं मौला मैं तो टकरे मारूंगा। फरमाते हमारे अकबर को अपने बेटों जैसा भी नहीं समझा। हाँ ओए होए 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 ओए होए होए अल्लाह अकबर। फरमाते हमारे अकबर को अपने बेटों जैसा भी नहीं समझते।
تمہارا جوان مر جائے تم ٹکرے مارو، ہمارا اکبر پڑھا جائے، ہمارا برقع پڑھا جائے، ہماری چادریں پڑھی جائیں۔ اکبر کی بچی ہوئی بارات لے کے کیوں بیٹا تجھے میرا لفظ سمجھ آیا؟ میں کہہ رہا ہوں 11 محرم کو اکبر کی بچی ہوئی بارات لے کے۔ اچھا ناراض نہیں ہونا، میں بھی ناراض نہیں ہوا، تو جوان ہے نا بیٹا، تو حوصلے والا ہے، تو نے ہائی نہیں کی، تیرا ہاتھ یہاں نہیں آیا۔ گھر جانا نا اپنی والدہ گرامی سے پوچھنا، اپنی بہنوں سے پوچھنا، مائیں 18 سال منتیں مانتی ہیں میرے بیٹے کے سر سیرا سجے گا، میں پرانی چادر کسی باراتی کو دے کے نئی چادر۔ ہے کوئی ادب سن کے رونا لا؟ ہے کوئی ادب سن کے رونا لا؟ بہن منت مانتی ہے میرے بھائی کے سر سیرا سجے گا، میں پرانا زیور کسی کمی کو دے کے نیا زیور لے لوں گی۔ قرآن دی قسم میں مک گئی مجلس لاہور میں، نہیں پتا کون روے کون نہ روے۔ 10 محرم 61 ہجری عصر سے کچھ دیر پہلے غریب نے اکبر کی شادی کی ہے۔ شام غریباں اکبر کی ماؤں بہنوں نے منتیں اتاری ہیں، کسی نے کان کا زیور دے دیا، کسی نے ہاتھ کا زیور دے دیا، کسی نے سر کی چادر دے دی، خاک شفا کے برقعے پہن کے کربلا کی گرم ریت پہ بکھرا ہوا قرآن، خاک شفا کے برقعے پہن کے کربلا کی گرم ریت پہ بکھرا ہوا قرآن چھوڑ کے چل پڑی علی کی بیٹی کربلا کے جنگل سے۔ قافلہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ میرا نہیں یہ جملہ، بڑا نالائق اور بے ادب ہے وہ بندہ، یا حسین کے ممبر پہ کسی کا شعر کسی کی بات اپنے نام سے کر دیتا ہے، خیانت ہو جاتی ہے۔ ممبر حسین امانت والا ممبر ہے۔ آج سے کم از کم 70 سال پہلے قبلہ کعبہ سرکاری علامہ رشید ترابی مرحوم آل اللہ مقامہ نے آل انڈیا ریڈیو پہ مجلس سے شام غریبہ میں کہا تھا، بابا جی مجھے کراچی کے بزرگ بتاتے ہیں کم از کم 1-1.5 دن تک لوگوں کے گھروں میں روٹی نہیں پکی تھی۔ جب پہلی بار یہ جملہ ممبر سے کہا گیا تھا، ترابی صاحب نے کہا تھا قافلہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، مرد نیزوں پہ سوار ہو۔ ماتم چنگا لگ جائی ماتم۔ ترابی صاحب نے کہا تھا قافلہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، مرد نیزوں پہ سوار ہو گئے، مستورات محملوں پہ سوار ہو گئی۔ مرد نیزوں پہ سوار ہو گئے، مستورات محملوں پہ۔ چل ایڈی سونی ہائی کی تھی حسین بادشاہ دا ذاکریں۔ ایک بزرگ گزرے نے ساڑی ذاکری قبلہ کعبہ بابا صابر حسین شاہ صاحب بے حلالے، انہاں دے والد مرحوم، انہاں دے بھی والد مرحوم بابے فضل حسین شاہ چرڑیاں آلے بکھر پڑھ دے پیسن۔ آج تو 50 سال 60 سال پہلے کسے بندے اٹھ کے آکھیا جی ترابی صاحب نے آکھیا ہے مرد نیزوں پہ سوار ہو گئے، مستورات معاملوں پہ سوار ہو گئی۔ بابے فضل حسین شاہ فرمایا انہاں سچ آکھائے، انہاں گال کھولی نہیں، جڑے نیزیاں تے ہن او سوکھے ہن۔ ہائے ہائے معافی مانگلی دی تجھے تیرے منہ چو ہائے نہیں نکلی نا تے معذرت کرنا، ایک واری ہائے کرو یار، جڑے شیعہ ماما دے پتر ہو ایک واری ہائے کرو یار۔ بابے فضل حسین شاہ عقیل فرمایا انہاں سچ آکھیا ہے، فرق ہے جڑے نیزیاں تے ہن او سوکھے ہن، جڑیاں معاملیں چہن او اوکھی۔ ہوئے 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 دونوں جملے جڑے نیزیاں تے ہن، بیجا میرا پتر بیجا مسیب پہ پڑھنا، تیری بڑی مہربانی۔ جڑے نیزیاں تے ہن مسیب میں نہیں آتے بیٹے مجمع چیر کے برا نہ ماننا، جڑے نیزیاں تے ہن او سوکھے ہن، جڑیاں معاملیں چہن او اوکھی ہن۔ دونوں جملے کسی بندے نے کربلا گام شاہ قبلہ کعبہ سرکار علامہ حضرت سنزیدی سے بیان کر دیے۔ مرشد زادے آندے نے معامل ہے انسان، ہون مجبوری ہے بھئی جیسے لے ذاکر پڑھ کے بابا جی باہر نکل دے نا، کسی نے کسی بندے دا فون آ جاندہ ہے تو سخت پڑھے ہے، تینوں ممبر تے نہیں آن دینا، یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا۔ ہون جو مقتل ہے جو پڑھیے نا تے قرآن دی قسم ہے تسی بھی مر جانا ہے میں بھی مر جانا ہے، بندیاں دے واسے چی نہیں تو سان دیو محمل ہیں سن، اے ذکر حسین ہے، اے میرے سر تے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ اتنا مارا ہے اکبر کے قاتلوں نے اکبر کی ماؤں کو، اتنا مارا ہے عباس کے قاتلوں نے
عباس کی بیٹیوں کو اتنا مارا ہے حسین کے قاتلوں نے حسین کی بیٹیوں کو۔ من شیعہ قبرستان اچ قبر نہ ملے جے میں جھوٹ بولا۔ جب یہ قافلہ شام پہنچا ہے، علی کی بیٹیوں کا کیا حال تھا مجھے نہیں پتا، اونٹوں کے پاؤں رنگین ہو گئے۔ جی کی آکھاں اس بندے نو جڑا بہت امیر ہے، جنہوں پتہ ہی نہیں ذکر حسین کی میں روئی دے، تینوں اندازہ ہے علی دیاں دھیاں بغیر چادر دے تیریاں مہمان نے، ایک کرم نہیں تیریاں دھیاں آج بھی چادرہ پا کے آئیاں نے، علیہ بغیر چادر دے۔ وہ سیدادیاں آئی ہوئی ہیں جن میں سے کسی کا سر پھٹا ہوا ہے، کسی کا چہرہ پھٹا ہوا ہے، کسی کے کان پھٹے ہوئے ہیں، کسی کے دامن میں آگ لگ۔ اللہ اکبر۔ زیدی صاحب کو دونوں جملے سنائے گئے کہ ترابی صاحب نے یہ کہا ہے کہ جو مرد تھے وہ نیزوں پہ سوار تھے، جو مستورات تھیں وہ محملوں پہ۔ باب فضل حسین شاہ نے کہا جڑے نیزیاں تے ہن سوکھے ہن، جڑی محملیں چاہن اوکھی ہن۔ کسی نے کہا سائیں یہ جملہ سمجھ نہیں آیا۔ زیدی صاحب نے کربلا کا ہمیشہ فرمایا آج مجلس میں یہ بیٹیاں آئی ہوئی ہیں، ان سے پوچھ لو رکشے پہ آئی ہیں، موٹر سائیکل پہ آئی ہیں، کار پہ آئی ہیں، ٹانگے پہ آئی ہیں، جس شے پہ بھی آئی ہیں نا، ماؤں نے بچوں کو پکڑا ہے، یہی فطرت ہے۔ کربلا سے شام کا پہلا اور آخری سفر ہے جس میں ماؤں نے بچوں کو نہیں، بچوں نے ماؤں۔ پہلا اور آخری سفر ہے، آدھا منٹ اور، جس میں ماؤں نے بچوں کو نہیں، بچوں نے ماؤں کو پکڑا ہوا تھا۔ میں نے 3 بزرگوں کے جملے سنائے، ایک ترابی صاحب کا، ایک باب فضل حسین شاہ صاحب کا، ایک علامہ زرسن زیدی صاحب کا، منتظر سے لے کے آخری عزادار تک، مرشد سے لے کے آخری سیدزادے تک، میرے محترم ناظم منبر سے لے کے حدیب شاہ سے لے کے آخری ماتمی تک۔ ایک سوال میں کر رہا ہوں اور میں جا رہا ہوں۔ میں 42 سال سے اردو فارسی عربی کتابیں پڑھ پڑھ کے بوڑھا ہو گیا ہوں، یہی پڑھ رہا ہوں، مرد نیزوں پہ سوار ہو گئے، مرد نیزوں پہ سوار ہو گئے، مرد نیزوں پہ سوار ہو گئے۔ بابا جی زندگی جو تھوڑی عزاداری گزر گئی ہے، کوئی تو میری مدد کرو، کوئی تو مجھے بتاؤ یہ مرد نیزوں پہ کیسے سوار ہو؟ ہر بندہ یہی پڑھے جا رہا ہے، مرد نیزوں پہ سوار ہو گئے، ہر بندہ یہی کہے چلا جا رہا ہے، کوئی تو یار شوکت کی مدد کرو، کوئی تو مجھے بتاؤ یہ مرد نیزوں پہ کیسے سوار ہو گئے؟ 2 ہی طریقے ہیں، یا نیزے کھڑے کر کے ان میں سر پھنسائے گئے، یا سر زمین پہ رکھ کے اوپر سے نیزے مارے گئے۔ دیکھتی رہی علی کی زخمی بیٹیاں، حرامزادوں نے قطار میں سر رکھ کے کبھی اکبر کے سر میں نیزا، کبھی قاسم کے سر میں نیزا، کبھی آن کے سر میں نیزا۔ 6 مہینے کے ایک سر میں نیزا اترا، 4 سال کی ایک زخمی بچی دوڑی دریا کی طرف، آواز آئی چچا کوئی چھڑا لو، او میرا 6 مہینے کا 4تھی بار۔ سیعلم الذین ظلموا ایہم، مالکن آپ کے آنسو قبول۔